وجهه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سوال ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ میں کون ہوں، مجھے کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ اگر یہ سوال میرے اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک سنجیدہ طبیعت کے مالک ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو قدرت کسی بھی غیر سنجیدہ شخص کے دل میں یا دماغ میں نہیں ڈالتی۔ اس لیے ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ سوال ہمارے ذہن میں آیا تو کیوں آیا اور اس کا جواب کیا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے خود تخلیق کیا، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ کسی بھی چیز کو خواہ وہ ذرے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ نے بغیر کسی مقصد کے نہیں پیدا کیا۔ ہر چیز ایک مقصد کے تحت پیدا ہوئی، اور اس کا اس کائنات میں آنے کا کوئی خاص مقصد تھا جس کو وہ پورا کرنے کے لیے آتی ہے۔ پھر وہ خواہ کوئی چیز ہو، کوئی جانور ہو، کوئی انسان ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ کائنات میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب اگر اللہ نے اس کو بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی خاص مقصد کے تحت پیدا ہوئی ہے۔ میں کون ہوں، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم سوال ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ سر کیسے پتہ چلے گا کہ میں کون ہوں، میں کس لیے ہوں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ کچھ ٹائم کے بعد یہ سوال تم مجھ سے پھر سے کرنا۔ کافی عرصہ گزر گیا، ہفتہ گزرا، 10 دن گزرے، وہ بندہ واپس ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو اب واصف علی واصف نے ان سے پوچھا، اس شخص سے پوچھا کہ کچھ عرصہ قبل آپ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا، وہ سوال کیا تھا؟ تو وہ شخص بولا کہ میں تو وہ سوال بھول چکا ہوں۔ تو اس بات پر انہوں نے کہا کہ جو سوال، جس چیز کو تم ایک ہفتہ یا 10 دن تک اپنے سینے میں نہیں چھپا کر رکھ سکے یا اپنے پاس سنبھال کر نہیں رکھ سکے، اس کا جواب تمہیں قدرت کہیں کبھی بھی نہیں دے گی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس چیز کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ جو میری ذات ہے وہ کس کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی اسپیسیفک خوبی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ جو خوبی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص کی وہ میرے اندر نہیں ہو سکتی، یا جو میرے اندر خوبی خاص ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ جو کاروبار کی طرف جاتے ہیں، بہت سے لوگ جو ڈاکٹری کی طرف جاتے ہیں، بہت سے لوگ انجینئر بنتے ہیں۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اپنی اپنی فیلڈ کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پہچان سکیں، اپنے آپ کو جان سکیں کہ ہم کیوں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے والدین کی خواہش پر ہم کسی بھی ایک اسپیسیفک ڈگری کے لیے چل پڑے، یا کہیں پر ہمیں کسی بھی یونیورسٹی میں کسی بھی ڈگری میں ہمارا میرٹ لسٹ پر نام آ گیا تو ہم نے وہاں پر داخلہ لے لیا، یا جو کام ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہیں کیا ہم اسی کے لیے بنے ہیں، یا وہ کام جو ہم کر رہے ہیں کیا ہم اس کام سے مطمئن ہیں۔ کیونکہ اگر اس چیز کو آپ نے چیک کرنا ہے تو اس کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ جو بھی کام آپ کر رہے ہیں، اگر آپ اس کام سے مطمئن ہیں، آپ کو وہ کام کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے، اگر آپ اس کام سے خوش ہیں، وہ کام آپ کو اگر کام نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب کہ وہ کام آپ کے لیے ہی بنا ہوا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور آپ اس کام کو بوجھ سمجھ کے کر رہے ہیں اور ایسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کام آپ پر مسلط کر دیا گیا ہے، مطلب آپ کی دل کی خواہش نہیں ہے وہ کرنے کے لیے اور آپ ہرگز اس کام کو کرنا نہیں چاہتے، اور پھر بھی کسی مجبوری کے تحت، کسی بھی باؤنڈری کے تحت آپ وہ کام کر رہے ہیں، تو دس مینز کہ آپ اس کام کے لیے نہیں بنے ہوئے۔ تو اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ نے کچھ عرصہ کسی ایک ڈگری کو دیا یا کسی ایک فیلڈ میں آپ نے گزارا اور اس کے بعد اگر آپ اپنی لائن چینج کر رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی ایسی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ انسان بہت دفعہ بھٹک جاتا ہے، وہ نہیں سمجھ پاتا، جلدی کے فیصلے ہوتے ہیں، کسی پریشر میں آپ فیصلہ لے رہے ہیں والدین کے کہنے پر یا کسی بھی وجہ سے، تو آپ غلط فیصلہ کر بیٹھتے ہیں۔ اب بجائے پوری زندگی کو خراب کرنے کے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ وقت پر سمجھ جائیں کہ آپ کیا اس چیز کے لیے بنے ہیں یا نہیں بنے۔ اور میں کون ہوں، اس کا جواب اگر ہمیں چاہیے تو اس کے لیے ہمیں بہت سی محنت اور کوشش کرنی پڑے گی۔ دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کیے بغیر، اس کے لیے محنت کیے بغیر، اس کی قیمت ادا کیے بغیر اس کو حاصل کر لیں۔ لہٰذا ہمیں اس کے لیے جستجو کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، اپنے آپ کے اندر جھاتی مارنی پڑے گی۔ بابا بلے شاہ کا شعر بھی ہے کہ اپنے اندر جھاتی مار۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ پر غور و فکر کریں۔ اگر آپ خود پر غور و فکر نہیں کرتے، اگر آپ خود کو نہیں ایکسپلور کرتے تو آپ اپنی خصوصیات یا جو آپ کی کیپیبلٹیز ہیں آپ ان کو نہیں پہچان سکتے۔ اور مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول بھی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے گویا رب کو پہچان لیا۔
اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ صرف اپنے نفس کو پہچاننے سے آپ اللہ کو پہچان رہے ہیں، اور اللہ کو پہچاننے کا مطلب یہ کہ آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ نے آپ کو کس لیے بنایا ہے، آپ کے اندر وہ کیا ایک اسپیسیفک کوالٹی ہے کہ جس سے آپ دنیا کو سرو کر سکتے ہیں، جس سے آپ باقی لوگوں کو، انسانیت کو، معاشرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کہ میں کون ہوں، اس کا جواب کیسے ملے گا، تو اس کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ ایک بندے کی اگر میں آپ کو مثال دوں جو کاروبار کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر ملک گیا، وہاں پر جا کے وکالت کی ڈگری حاصل کی اور پھر واپس اپنے ملک آ کے ایک بہت ہی عظیم لیڈر بنا، جن کو ہم قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کی تھی کہ وہ کس کے لیے بنے تھے، اور پھر انہوں نے اپنا مقصد پہچانا اور اپنا حصے کا کام کر کے گئے۔ اگر وہ کام نہ کرتے تو ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم کس حالت میں ہوتے۔ تو اس چیز کی بہت اشد ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ کون ہیں، تبھی آپ اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، لوگوں کے لیے، امت کے لیے، پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ آپ سب سے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی بہت سی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔